نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم میرے بھیجے ہوئے کلام پر شک کرتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو بلا لو. لیکن وہ 10 صورتیں لانے کے نہ لا سکے. پھر مطلب دوسری بار اعلان کیا اب یقولون افتریٰ قل فأتوا بسورۃ مثلہ کہ جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وہ اس پر بھی نہ بنا سکے. کچھ لوگوں نے ان میں سے کچھ نے کفار مکہ کے کچھ لوگوں میں سے کوشش کی گئی لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کو ٹوک دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. لبیدہ بن معاذ 7 شعراء میں سے ایک شاعر تھا. جب اس نے مکہ شریف کی بیت اللہ شریف کے ارد گرد قرآن پاک کی آیات مبارکہ دیکھی تو اس نے کہا کہ اللہ دیکھیں قرآن پاک کے نسخے دیکھے تو وہ حیران رہ گیا. اور وہ بھی 7 شاعر ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. کفار نے جب یہ قرآن پاک ایک صورت بھی بنانے پر قابل نہ بنا سکے تو وہ لڑنے پر جھگڑا کرنے پر آ گئے. تنگ کرتے مسلمانوں کو، تنگ کرتے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تنگ کرتے. کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو کچھ کہتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے. اور جب وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے تو باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کو تو وہ بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. آخر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ چلے جاؤ. تو تقریباً 82 لوگ، عورتیں مرد، وہ نجاشی بادشاہ جس کا ملک حبشہ تھا وہاں چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. تو کفار نے ایک وفد بھیجا چند آدمیوں کا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو بہلا رہا ہے.
اپنے اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ان کو واپس کر دیں۔ نجاشی نے کہا کہ فیصلہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، میں ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب حیدر علی کے بھائی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ نے ان سے بات کرنی ہے، نجاشی سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے، ایک شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ ہم نے اس کی بات مان لی اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو اس نجاشی نے پوچھا آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی نے عیسیٰ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نبی ہے، ہاں جی، اور اس کی ماں اللہ کی بندیہ ہے۔ تو اس نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی نے پوری بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک لکڑی اٹھائی چھوٹی سی، اس سے بھی بڑھ کر نہیں بات کی، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، یہ میرے ملک میں رہیں گے۔ تو یہ ہے قرآن شریف کی مطلب فضیلت۔ قرآن شریف باقی کتابوں سے بھی افضل ہے، تورات سے، انجیل سے اور زبور سے۔ کیوں کہ وہ کتابیں جو ہیں ان نبیوں کو، جن نبیوں کو دی گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ مکمل کتاب جو ہے نا، کتاب کی شکل میں مکمل ان کو پیش کی گئی۔ لیکن قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق مطلب جبرائیل لاتے، حضور کو آ کر سناتے، اور یہ آقا کا مقام ہے کہ قرآن پیچھے پیچھے ہے، حضور آگے آگے ہیں۔ یہ حکم نہیں ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے پیارے محبوب فلاں جگہ پر جبرائیل آئے گا، وہ میرا کلام لے کر آئے گا، تم نے وہاں پہنچنا ہے۔ نہیں، جب پہلی آیات آئیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 ایسی آئی ہیں۔ تو اور جبرائیل علیہ السلام حضور کو تلاش کر رہے ہیں، غاروں میں پھر رہے ہیں، پہاڑوں پر پھر رہے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو غار حرا میں جبرائیل گئے، عرض کیا پڑھو اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آگے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جبرائیل واسطے دے رہا ہے، رب کے واسطے دے رہا ہے کہ واسطہ تجھے رب کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی آیتیں پڑھی، ہاں جی۔ تو یہ ہے اعجاز۔ آپ مکہ میں رہے تو مکہ میں قرآن اترتا رہا،
آپ مدینہ چلے گئے تو قرآن پیچھے جبرائیل مدینہ چلا گیا وہاں جاتا، یہ نہیں حکم ہوا۔ اور یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ الیوم اکمل آخری ہے تو آپ حجۃ الوداع حج کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج آپ کا دین مکمل ہو گیا اور میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ بات سن کر، یہ کلام سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آج تو خوشی کا مقام ہے، ایک عید ہے، میدان عرفات میں ہم بقرہ عید پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا قرآن شریف مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نظر اس طرف نہیں جا رہی، جب دین مکمل ہو گیا تو حضور کو ہم سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہم آقا کی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو آقا کا چہرہ دیکھ لیتے، نورانی چہرہ دیکھ لیتے تو سارا پریشانی دور ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آقا ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج